کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے شہنشاہ خطابت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شاداب رضا جو بھساور سے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات ان کے خطاب کو سماعت فرما کر اپنے قلوب کو مطلع فرمائیں۔ حضرات، حضرت کے آنے سے پہلے ہم تمام حضرات ایک بار نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کا سواگت کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اعلی حضرت، حضرت اعلی حضرت، حضرت اعلی حضرت، شب معراج النبی، شب معراج النبی، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، کر کے بولے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اور پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وطن کے بولے سبحان اللہ۔ پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں دم جب تک ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا شاداب رضا تشریف لائیں۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم مرفوع العلم والجن والإنس وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمجرمين المتنفذين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المطين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مجتبی، اصیلان اولیاء، محبان اہل بیت و رضاداران حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کتنے لوگوں کی آواز آ رہی ہے؟ باقی کی ادھر کدھر ہے؟ اللہ عالم رسول اللہ. ایسے سنیں گے، فارمیلٹی کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کچھ لگا کہ بیداری آئی ہے، مگر اتنی جلدی بیٹری ڈسچارج مت کیجیے گا. اچھی والی بیٹری فٹ کروا لیجیے جو زیادہ بیک اپ دے. اتنی بیک اپ دینے والی بیٹری ہونی چاہیے کہ کم سے کم آج چارج ہو جائے، اگلے میراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک اس کا بیک اپ قائم ہے. سبحان اللہ، اتنا بیک اپ ملنا چاہیے. آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنٹیفک دور ہے، انفارمیشن اور ٹیکنالوجی، الیکٹرانک میڈیا ہے. کیا آیا، کیا آنے والا ہے اور کیا آئے گا فوراً اس کی خبر آ جاتی ہے. بولو آتی یا نہیں؟ کیا آیا مارکیٹ میں، کیا آیا، کیا آنے والا ہے، فوراً اس کی خبر آ جاتی ہے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا اور بعض ابھی اسی پس و پیش میں پڑے ہیں، اسی الجھن میں پڑے ہیں کہ یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی. بہرحال آپ یہ اٹھک بیٹھک کا دورہ کم کیجیے، اور جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہ پہلے ہی سے باہر ہی بیٹھ جائیں. دروازے کے کانچ کا جو دروازہ لگا اس کے باہر بیٹھ جائیے، پھر آپ وہیں سے اٹھتے رہیے، بیٹھتے رہیے، تو اینی پرابلم. لیکن جو اندر بیٹھے ہیں، کائنڈ فار یور انفارمیشن، I would like your full attention please. So carry on as you like. MashaAllah, MashaAllah. اگر آپ سننے کے ارادے سے ہے تو میں سنانے کی کوشش کروں، اور فارمیلٹی ادا کرنا یہ شاداب رضا کو نہیں آتا. تھوڑا سا مجھے معلوم ہے وقت آپ کا بہت قیمتی ہے، حالانکہ ابھی پروگرام ختم ہو جائے گا تو اذان کی طرف جا کے سو جائے. کوئی پان کی دکان پہ ہوگا، کوئی کرانے کی دکان پہ ہوگا، کوئی دودھ کی دکان پہ ہوگا، کوئی دہی کی دکان پہ ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ میں تو نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. اور یہ ہمیں معلوم ہے، ہم نے سن رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو یہ بات ازبر زبانی یاد ہوگی کہ حضور کا فرمان کہ دنیا کی سب سے بہتر جگہ مسجد ہے. بے شک، سبحان اللہ. سب سے بہتر جگہ دنیا میں کیا ہے؟ مسجد، خانہ خدا. اس کا احترام بھی زیادہ ہے. تو احترام کیسے کریں گے؟ ٹیک لگا کر جب مسجد کا احترام ہوگا. آپ خود سوچیے، میں کسی میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں.
مسجد کا احترام کیسے کریں گے؟ پانی ڈال کے آرام سے بیٹھ جائیں گے جھک کر. یہ وہ مقدس بارگاہ ہے، اب بات نہیں تو کہہ دوں، جہاں پہ وقت کا ایک مجدد جسے ہم سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان کے نام سے جانتے ہیں، وقت کا مجدد جب مسجد سے باہر نکلتا تو سیدھے قدم نہیں بلکہ الٹے قدم ہو گئے. مسجد کا قدم ہٹ رہا اور وقت کا مجدد ہے. مجدد جو 100 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے، ہمارے جیسے تو لگانے کتنے بولو ہے ہمیں کوئی گنتی نہیں، ہمارے شمار کی کوئی گنتی نہیں. اس لیے ادب و احترام کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے نا، وقت بہت قیمتی ہے آپ کا، مجھے معلوم ہے یہی ہے. اور کم وقت میں کچھ ضروری باتیں، فکری باتیں، اعتقادی باتیں، اصولی باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی پوری کوشش کروں. سب سے پہلے تو ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز حقیقت، آفتاب رسالت، شہنشاہ نبوت، مفخر جود و سخاوت، پیکر و عظمت و شرافت، محسن انسانیت، مالک جنت، عرش کی زر و زینت، فرش کی نور و نکھر، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نیل تابہ روشن درخشاں روح فدا، حضور سراپا نور فیض رنجور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کرنے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا نبی عربی یا فرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا ہے کہ فرش پہ دھومیں مچی ہوئی ہیں اور عرش میں بھی دھومیں مچی ہوئی. آج کی تو وہ رات ہے کہ فرش پہ بھی دھوم ہے اور عرش پہ بھی دھوم ہے، لیکن دونوں میں ڈفرینٹ ہے. سو مینی کائنڈ آف ڈفرینٹ. اور جس ٹاپک فرش کا حال کیا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر عرش کا حال ایسا نہیں. عرش کا حال ایسا ہے کہ یہ مصطفیٰ جب سدرۃ المنتہا سے گزرے، ابھی آپ نے شعر کو سنا کہ اگر سدرہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو جبریل امین کے پر جل جانے کا سخت خطرہ ہے. اور عرض کرتے یا رسول اللہ فروغ تجلی مسورت کرم، اگر میں نے بال کے برابر بھی آگے جانے کی کوشش کی تو تجلی کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے. بے شک. تو آگے تو کوئی نہیں جا سکتا اور نہ کوئی گیا سوائے مصطفیٰ. ہاں ابھی بہت سارے آپ کو کلو دوں گا، آپ نوٹ کرتے رہیے گا. اگر یہاں نہ نوٹ کر سکے تو ڈائری اور قلم نکل لیجیے. حضرت شیخ سعدی شیرازی بلبل شیراز فرماتے ہیں کہ علم کو لکھ کر قید کرو. ذہن میں آپ نے رکھا پھر بھول جائیں گے، لکھ کے کر لیا ہے جب یاد آئے تب دیکھیے پھر تازہ ہو جائے گا. عرض کیا ہے عرش میں دھومیں مچی ہوئی، اور کیسی دھوم کہ میرے آقا سدرۃ المنتہا سے جب گزرے تو فرشتے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار ہیں. پانے کے لیے ملائکہ بے قرار ہیں. اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرش میں دھومیں مچی ہوئی ہے، ملائکہ جھومے جا رہے ہیں. مصطفیٰ اپنے رب کی دعوت پہ آج تشریف لا رہے ہیں. مصطفیٰ اپنے رب کی دعوت پہ آج تشریف لا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سمندر علم و حکمت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا حکم فرماتے ہیں
کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے تھے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کہ کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اور نبی رائے اعلیٰ حضرت وارث علوم اعلیٰ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری اللہ تعالی شریعہ فرماتے ہیں کہ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، سبحان اللہ ماشاء اللہ، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہ یکے کام ہے زمانے کے لیے عرش بری، رہ یکے کام ہے زمانے کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کیا، بے شک سبحان اللہ، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کیا۔ یہ تو معراج کا سما ہے، ملائکہ کا جھوٹ ہے، اور حضور کی آمد کی خبر ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہم انسانوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ آج ایک دن بھی ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے حبیب کی شان بیان کرنے میں کچھ وقت صرف کر دیں، لیکن ملائکہ کا رول اس کے جسٹ اپوزٹ، وہ تو جھنڈ بنا کر جمع ہے کہ حضور کا دیدار نصیب، ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے، بےتاب ہے، بے قرار ہے، اور حضور کی حمد و ثنا، تعریف اور آپ کی شایان شان کو بلند کریں، جس کی شان کو خدا بلند کرے، جس کی شان کو ملائکہ بلند کرے، اس کی شان کو ہم کیوں نہ بلند کرتے؟ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ، جب اللہ شان بلند کر رہا ہے، اور کیسے کر رہا ہے؟ کہیں گے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 30، کتنا؟ پارہ نمبر 30 سورہ علم نشر، ارشاد ربانی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ بے شک، دو باتیں کتنی؟ دو، آپ ایک سمجھیں، ایک تو ذکر بلند کر دیا، ایک یہ اور دوسرا یہ کہ بلند کیا کیوں ہے؟ آپ کی خاطر، کرتا سب کچھ اس لیے ہوں محبوب کہ بس تو راضی ہو، کرتا سب کچھ اس لیے ہوں کہ مصطفیٰ تو راضی ہو جائے۔ پھر آ جاؤ ہمارا حضرت کی بات، آؤ گے تو ملے گا اور نہیں آؤ گے تو کیا ملے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہے اعلیٰ حضرت نہیں ایسی، یہ قرآن مقدس کی آیائے کریمہ کی ترجمانی ہے، جسے اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے تو نہیں بات گھڑ دی ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کی خاطر، آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، تو اب جب حضور کی تعریف خود خدا کر رہا ہے، کل ملائکہ کر رہے ہیں، جیسے فرمایا پارہ 22 کتنا؟ سورۃ الاحزاب،
آیت نمبر 56 کتنی 56 فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ماشاء اللہ سبحان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب درود بھیجنا یہ بھی ذکر کو بلند کرنا ہے، اور اللہ اگر کسی ذکر کو اپنا لے تو فرشتوں میں کوئی جرأت کرے گا کسی اور ذکر کو اپنانے کی؟ وہ تو تسبیح بھی کریں گے تو پہلے اس ذکر کے ساتھ جس کو خدا نے اپنایا، وہ تحلیل بھی بیان کریں گے تو اس ذکر کے ساتھ جس کو پہلے خدا نے اپنایا، اور وہ ذکر کیا ہے؟ جیسے ہمیں کہا ہمارے لیے بہت سارے ذکر و اذکار عطا کر دیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سارے ذکر نہیں ہو کیا؟ یہ سب ذکر ہمیں دے دیے کہ اٹھتے بیٹھتے ان ذکر و اذکار کی تسبیح بیان کرو، تحلیل بیان کرو۔ ہم نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمیں تو تو نے بہت ذکر دے رکھے ہیں، بہت سارے اذکار بتا رکھے ہیں، یہ بتا کہ تیرا ذکر کیا ہے، تیرا ذکر کیا ہے، تو کون سا ذکر کرتا ہے؟ تو رب نے فرمایا میں جو ذکر کرتا ہوں وہ بھی بتا دیتا ہوں، چھپاتا نہیں، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ جاننا چاہتے ہو میرا ذکر کیا ہے تو چھپایا نہیں، دو مقام پہ بیان کر دیا واضح طور پہ، ایک پارہ 30 سورہ علم نشر میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور دوسرا پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے حبیب پر درود اور سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان حضور کی تعریف بیان کرتا ہے، حضور کی تعریف بیان کرتا ہے، اور جب خدا حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے اور ملائکہ بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی مل کر حضور کی تعریف بیان کر دیتے ہیں۔ چند شعر نعت پاک کے پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ حضور نعت کے ذریعے اپنی اس تعریف کو اپنے غلاموں کے منہ سے سن کر قبول کرتا۔ کسی نے کہا ہے کہ اونج پالا میرے حضور کا ہے، اونج پالا میرے حضور کا ہے، اونج پالا شب معراج النبی مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ سبحان اللہ۔ آج جانا
یاقوت نیلم و مرجان، لال یاقوت نیلم و مرجان، ہر خزانہ میرے حضور، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور قبر کا خوف ہو مجھے کیوں کر، سنتے ہیں آپ کی قبر میں 3 سوال ہوں گے، اور اس کا سب کو خوف ہے۔ 3 سوال ہوں گے، کیا جواب دینا ہے؟ من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ لیکن شاعر نے کہا ہے کہ قبر کا خوف ہو مجھے کیوں کر، قبر کا خوف ہو مجھے کیوں کر، وہاں پہ آنا میرے حضور کا ہے بے شک سبحان اللہ۔ وہاں پہ آنا میرے حضور کا ہے، اور غم محشر کی دھوپ ہے کہ وہاں، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک قبر کا خوف ہے اور ایک محشر کا، کہ بندہ تانبے کی دہتی ہوئی زمین سے اپنا پاؤں ہلا بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائے۔ لیکن شاعر کہتا ہے نہیں، غم محشر کی دھوپ ہے کہ وہاں، غم محشر کی دھوپ ہے کہ وہاں، شامیانہ میرے حضور کا ہے شامیانہ میرے حضور کا ہے، اور کاش کہنے لگے یہ لوگ شاداں۔ ایک خواہش ہے، تمنا ہے، اللہ آپ سب کے ذریعے سے قبول فرما دے تو بیڑا پار۔ کاش کہنے لگے یہ لوگ شاداں، کاش کہنے لگے یہ لوگ شاداں، کہ تو دیوانہ میرے حضور کا ہے بے شک سبحان تو دیوانہ میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، اور عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول۔ آپ ادھر دیکھیں پلیز، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ آ جذبہ شوق صلی علی بنائے لوں تیری، آ جذبہ شوق صلی علی بنائے لوں تیری،
کہ آج دامن بھی کھینچ رہا ہے کوئے رسول، آج دامن بھی کھینچ رہا ہے کوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تک، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تن ہے، کسی میں ہے رنگ علی تو کسی میں بوئے رسول، کسی میں ہے رنگ علی تو کسی میں بوئے رسول، اور عجب تماشا ہو حشر میں شاداب، عجب تماشا ہو حشر میں شاداب کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول، سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنی توفیق سے ہم سب کو یہاں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی، اور اس ماہ معراج النبی کے صدقے ہمیں کچھ نیکیاں اکٹھا کرنے کا موقع دیا، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نیکیاں تو دور ہے، نیکیوں کے نون کی طرف بھی ہم کبھی نہیں سوچتے۔ کیا ہماری نمازیں ہیں بتائیے؟ اگر دیکھا جائے گھڑی دیکھ دیکھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی دیر میں نماز پڑھنا ہے، ہاں کسی نے گھڑی دیکھ کے کبھی نماز پڑھی؟ نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ للذکر، قرآن سے میں کوئی اپنی بات نہیں کرتا، آپ نے قرآن میں ایک گھڑی دو اور بھی ہوگی۔ نماز کیوں پڑھو؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ اور یاد کرنے کے لیے کسی کی یاد کرنا ہو تو گھڑی سیٹ کر کے اس کی یاد کی جاتی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ ہی فیصلہ کرنا، میں فیصلہ نہیں کروں گا، صرف جو پوائنٹ آف ویو ہے وہاں پر لے جا کے آپ کو چھوڑ دوں گا، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ کیا ہے۔ تو یہ نیکیوں سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ فجر کی نماز 10 منٹ میں، ظہر کی نماز 8 منٹ میں، عصر کی نماز 5 منٹ میں، ایسے ہماری نمازیں ہوتی ہیں۔ حال تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں۔ کس کی یاد؟ اللہ کی یاد جب ہم کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں وقت کا کیا معاملہ، وقت کا کیا دخل؟ یاد ایسی ہو کہ یاد میں گم ہو جائے، بے شک جب ہوش آئے، لیکن ہم پہلے سے منصوبہ بندی کر لیتے، اتنی دیر میں ہمیں فارغ ہونا ہے، پھر باہر جانا ہے، پارٹی سے چیک لینا ہے، پھر چیک لگانا ہے، کہیں چیک باؤنس نہ ہو جائے، اگلے مال کی ڈلیوری اٹھانی ہے، یہ ہماری نماز۔ بولو ہے ایسا؟ کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، نو اینی کمنٹ، بس اپنے اپنے اندر دیکھ لیں۔ وہ جیسے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک نعرہ بلند کیا ہے کہ اگر ہر انسان اپنے اپنے گھر کو سوچھ رکھے گا تو پورا محلہ سوچھ صاف ہوگا۔ تو اگر ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں دیکھ لے اور اپنی اپنی کمیوں کو درست کر لے تو سارا کا سارا معاشرہ ہی درست ہو جائے۔ بے شک کسی پر کمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ایسا یہ ایسا، ہم کیوں کریں؟ اپنے اپنے کو درست کر لیا جائے۔ آج آپ دیکھیں 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک۔ اسلام کی ابتدا ہوئی تو نہ اتنی تعداد میں مسلمان تھے، نہ اتنی تعداد میں مسجدیں تھیں، جب مسلمان ہی تھوڑے تھے ظاہر سی بات ہے مسجدیں بھی کم ہوں، مسجدیں کم تھیں، مدرسے کم تھے، خانقاہیں کم تھیں، زکات دینے والے کم تھے، روزہ رکھنے والے کم تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی ابتدا ہو رہی تھی، اسلام کی شروعات ہو رہی تھی، شروعاتی دور تھا۔ لیکن اس شروعاتی دور میں، اس ابتدائی دور میں بھی مسلمانوں کا جو حال تھا وہ سربلندی پر تھا۔ بے شک مسلمانوں کا حال سربلندی پر تھا،
نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، روزہ رکھنے والے تعداد میں زیادہ ہیں، حج کرنے والے اس قدر زیادہ ہے کہ جب بھی ایک بار میں نمبر لگاؤ تو نمبر ہی ہے، بولو بھائی۔ بے شک لیکن آج مسلمانوں کا اتنا برا حال ہے کہ آج سے پہلے کبھی ایسا حال نہ ہوا، بولو ہے ایسا ہی برابر ہے؟ بے شک کیوں؟ وائی؟ واٹ از دا ریزن اباؤٹ ٹو دس میٹر اینڈ دس پوائنٹ؟ ماشاء اللہ ایسا کیوں ہے؟ جب مسلمان تھوڑے تھے تو سرخرو تھی، جب مسجدیں کم تھی تو آباد تھی، جب مدرسے کم تھے تو لوگ علمی شعور رکھتے تھے، جب حاجیوں کی تعداد کم تھی تو گناہ کم ہوتا تھا، جب روزے رکھنے والے کم تھے تو لوگوں میں صلاحیت تھی۔ آج مسلمان تعداد کے اعتبار سے زیادہ، مسجد تعداد کے اعتبار سے زیادہ، روزہ رکھنے والے تعداد کے اعتبار سے زیادہ، مگر پھر بھی آج حال اتنا بدتر ہے کہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا۔ کبھی اس بات پہ آپ کا ذہن گیا کہ ایسا کیوں؟ جب ہم ہر چیز میں زیادہ ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمارے حال کو بدتر کر دیا ہے؟ ہمارے حال کو بدتر کر دیا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ بس ایک چیز، فقط ایک چیز میں ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گا، لفاظی والا کوئی کام نہیں ہے، حوالے کے ساتھ۔ مسجدیں کم تھی، مدرسے کم تھے، مسلمان تعداد میں کم تھے، حاجی تعداد میں کم تھے، روزہ رکھنے والے تعداد میں کم تھے، یہ سب کچھ کم تھا مگر ایمان میں بہت اونچے تھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان میں بہت اونچے تھے، اور آج تعداد کے اعتبار سے ہر رویت میں ہم زیادہ ہیں مگر ایمان بہت کم ہے۔ بے شک بے شک بہت کم۔ بس یہی ہے۔ اگر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے اور درست ہو جائے، کامل ہو جائے، تو یقیناً ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ آج بھی ہے جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، تو آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج ایک فارمیلٹی والا سلسلہ نہ کیجیے، بلکہ کم سے کم ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے یو پی میں، کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے کب آ جائے، رات ہو گئی اور رات میں بھی آنے کو تیار نہیں۔ بہرحال یہ تو کہاوت ہے، محاورہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں آپ سب کو صبح تک کا ٹائم دیتا ہوں، صبح کا بھولا اگر اگلی صبح بھی آ جائے گا تو اسے بھولا نہیں کہتا۔ بے شک کیا کہنے تو آپ کے پاس صبح ہونے تک کا وقت ہے، تو آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم بھی آپ کے ساتھ جڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہمارے لیے دوسرا قرآن ہے، آپ کے لیے دوسرا، ایسا نہیں۔ قرآن تو ایک ہی ہے پوری دنیا میں، اور کیا کہتا ہے ذرا سنو، ابتدا سے بتاتا ہوں آپ کو۔ ارشاد ربانی ہوتا الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہے، اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، نہ مجھ کو معلوم نہ آپ کو معلوم۔ آگے چلتے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک و شبہ سے بالا تر، نو اینی ڈاؤٹ فار دس گلوریس بک، اس کتاب میں کوئی شک کرنے والی بات نہیں ہے۔ پہلے تو آپ یہ ذہن میں بسا لیں، کوئی ڈاؤٹ نہ کریں کہ ہے یا نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے
لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذہن میں سوال آیا، look at this، نیند آ رہی ہے؟ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذہن میں سوال آیا، متقی کون؟ کس کو کہے متقی؟ آج تو جس کو دیکھو وہی اپنے آپ کو متقی سے کم نہیں سمجھتا، ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی کھا رہا ہے، بنا متقی ہے، ادھر بھی بیٹھ رہا ہے ادھر بھی لیٹ رہا ہے، بنا متقی ہے، ادھر بھی گھوم رہا ہے ادھر بھی پھر رہا ہے، بنا متقی ہے۔ کسے متقی مانے، کسے متقی جانے، کسے متقی سمجھے؟ تو شاداب رضا کی بات نہ سنو بلکہ قرآن کو سنو، قرآن کیا کہتا ہے۔ متقی کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بن دیکھے مان لیا کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ جو بن دیکھے بغیر چون چرا کے مان جاتے، مان لیا کرتے۔ بے شک، جیسے میں نے کہا نا صبح کا بھولا شام کو مان کر آ جائے تو بھولا نہیں، مان لیا نا، لیکن شام کیا رات تک نہ مانے، اگلی صبح نہ مانے، اگلے دن نہ مانے، اگلے ہفتے نہ مانے، اگلے سال نہ مانے، پوری زندگی نہ مانے، تو پھر بھولا ہی رہے گا نا۔ اور جو خود بھولا ہو، جسے خود راستے کی خبر نہ ہو، آپ اسے راستہ پوچھیں گے، وہ خود بھولا ہے گمراہ ہے، وہ خود راہ پر نہیں، وہ آپ کو کیا راہ بتائے؟ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بغیر دیکھے بغیر کسی چون چڑھا کے تسلیم کر لیا کرتے، بے شک، مان لیتے۔ اب مان لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر وہ نماز پڑھتے۔ نماز کب؟ ماننے کے، اور اگر ماننے سے پہلے پڑھے تو قرآن کے اعتبار سے پھر اس کا پڑھنا کوئی فائدے مند ہے، کیونکہ مانا ہی نہیں۔ گویا کہ ماننا بیسمنٹ ہے، اور مان کر پھر نماز کو قائم کرنا یہ عمارت ہے۔ تو اگر بیسمنٹ ہی نہ ہو تو عمارت کس پہ ٹکے گی؟ ٹکے گی کہاں پر؟ ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں۔ تو ہوا آئے گی تو سڑک بھی جائے گی۔ وہ ہوا محل کہتے ہیں نا، پھر ہوا محل سے ہوا میں رہتا ہے، اور ہوا آتی تو سڑک جاتا ہے۔ ماننے کے بعد اب کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر جو ہم نے تمہیں دیا، جو پاکٹ میں رکھا یا ICICI میں جمع کیا، پھر اس میں سے ہماری راہ میں دیا۔ تو نماز ہو یا خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات ہو، گویا زکات کے حوالے سے، کوئی بھی عمل ہو ماننے کے بعد۔ اور یہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی معراج، اس کا ماننا بھی ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ بے شک، میں بھی ثابت کروں گا، کیونکہ میرا تو کہنا ہے کہ جو ثابت نہ کرے پھر وہ دو بات، کوئی مذاق مسخرے کی بات نہیں ہے، کوئی چیریٹی شو یا اینول فنکشن نہیں، پیارے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ذکر ہے جسے خود خدا کرتا ہے، یعنی اللہ کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ کس کی سنت پر؟ اب یہ جو اللہ اللہ کے باہر نعرے لگاتے ہیں،
انہوں نے اپنی عقلیں بیچ دی. یہ میں نہیں کہتا بلکہ میرا اور آپ کا ہم سب کا مجدد کہتا ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائے اسے منصور بڑھانا دے رہا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیونکہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. آپ دیکھو بہت ساری اسلامی کنٹریز میں، انڈونیشیا میں، افریقہ میں اور بہت سارے اسلامی ممالک میں تو شب معراج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا مہینہ ماہ رجب المرجب، اس کی پہلی تاریخ کو ہی باضابطہ استقبالیہ پروگرام ہوتا ہے شب معراج کے حوالے سے. ہم تو آج 27ویں شب میں بیٹھے ہیں، وہ پہلی ہی شب میں بیٹھا. کہا ہے نا کہ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ. اب یہ بات ایک کافر کے سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ بڑھائے تو کوئی گھٹا نہیں سکتا. اور کافر نے جب اس بات کو سمجھ لیا تو یوں کہا کہ جاگو راگے سائی نہ تے مار سکے نہ کوئی، بار نہ باقا کر سکے جگ بیری سو ہوئے. کافر کے بات سمجھ میں آ گئی. اور جو دن رات چلے لگانے والا تھا اس کے سمجھ میں نہیں. بے شک بے شک بے شک. بات سمجھ میں کافر کے بات سمجھ میں آ گئی، اور چلے لگانے والا بعض نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اس کے سمجھ میں نہیں آیا. تو بولو کافر سے بدتر ہوا یا نہیں ہوا؟ بے شک. Who is this decision؟ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ کافر سے بدتر کہیں گے؟ اس کے سمجھ میں بات نہ آئی. اور یہ معراج یہ حضور کا سب سے بہترین معجزہ تھا. سب سے بہترین. اب ایسا معجزہ کہ جس کے ذریعے ہمیں بھی فائدہ ملا، آپ کو بھی فائدہ ملا. یہ موقع فراہم کیا، حضور معراج کو تشریف لے گئے، جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت. ارشاد ربانی ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آپ میں سے میں سمجھتا ہوں زیادہ تر لوگ تقریباً حضور کے معراج مبارک کے تعلق سے اس آیت کو بارہا سن چکے ہیں. سنے یا ہر سال سنتے ہوں. حالانکہ معراج مقدس کے تعلق سے قرآن مجید میں اور بھی آیت ہیں، لیکن یہ جو ریلیونٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ، میں نے اس کو پیش کیا ہے آج کے عنوان میں. فرمایا خدائے پاک وحدہ لا شریک نے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے عبد خاص. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں لیل، اور لیل پر جب تنوین آ گئی لیلم ہو گیا.
تو اس کا معنی بنتا ہے قلیل حصہ، تھوڑا سا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے مکرم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے روشن کیا۔ یہ تو مسجد اقصی کی ڈیفینیشن بتائی اور سیر کیوں کرائی۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے ہر ٹاپک پہ، کیوں، کیسے، کہاں؟ تو کہاں کا تو جواب مل گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، رات کے قلیل حصے۔ کیوں کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا۔ یہ آیات کریمہ آپ نے بارہا سنی، لیکن اس آیات کریمہ کی جو سب سے خاص بات ہے آج وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیات کریمہ میں اللہ پاک نے انداز خطاب کو 3 بار تبدیل کیا۔ کتنی بار؟ 3 بار تبدیل۔ پہلے بات شروع کی پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری، صیغہ غائب سے، پاک ہے وہ ذات بعبدہ لیلا من المسجد الحرام تک، یہی انداز رہا۔ پھر جب فرمایا لنریہ من آیاتنا، انداز بدل دیا، فرمایا اس لیے سیر کرائی کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، انداز بدل گیا۔ اور پھر جب آگے آیت کا حصہ کمپلیٹ ہوا تو فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا۔ بات وہ سے شروع ہوئی، بیچ میں ہم آ گیا، آخر میں وہی آ گیا۔ پہلے صیغہ غائب ہے، درمیان میں صیغہ متکلم ہے، اور آخر میں پھر صیغہ غائب کہ وہ سننے والا اور وہی دیکھنے والا۔ ایسا کیوں؟ اگر بات وہ سے شروع کی تھی تو آخر تک وہ چلتا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد کو ماحول کو اس نے روشن کیا، لیکن نہیں، فرمایا اس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے روشن کیا، ہم آ گئے۔ جیسے آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ صیغہ متکلم استعمال کیا گیا، یہاں میں بتا رہا ہوں آپ پر بھی۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آیت کے 2 حصے ہیں اور دونوں میں اللہ نے انداز کلام کو متکلم کی صورت میں پیش کیا، ہم نے اتارا اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آیت معراج میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پہلے فرمایا پاک ہے وہ ذات، صیغہ غائب، اور پھر آگے فرمایا جسے انگلش لٹریچر میں کہتے ہیں تھرڈ سنگولر پرسن، لیگل سینس میں، ایٹیمولوجیکل سینس میں تھرڈ سنگولر پرسن، اور بیچ میں آ گیا متکلم فرسٹ سنگولر پرسن۔
یہ وہ وادی ہے، وہ علاقہ ہے جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے روشن کیا. اور جب بات مکمل ہونے پہ آئی تو فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا. بے شک سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا ہائی لیول کی بات ہے مگر آپ توجہ کریں گے تو ضرور سمجھ میں آئے گی. اتنی اونچی نہیں ہے کہ کوئی ہمالیہ پہ چڑھنے جیسی نہیں ہے. اگر انسان عزم کر لیتا ہے، کوشش کر لیتا ہے تو کیا کچھ نہیں کر پاتا. ایسا کیوں ہوا کہ آیہ معراج میں اللہ نے انداز خطاب کو 3 بار تبدیل کیا؟ اس کا سیدھا سادہ ریزن بتا رہا ہوں آپ کو. کیونکہ واقعہ معراج یعنی معراج کا جو مرحلہ ہے وہ بھی 3 حصوں میں ہوا. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. کیسے؟ فرمایا پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک 2، سدرۃ المنتہا سے مالائے اعلیٰ تک کتنے ہو گئے؟ ہو گئے 3. اور یہ تو ایک ریزن تھا. اب آپ کو دوسرا ریزن بتا رہا ہوں. ہم ہلکے میں لیتے ہیں ہر بات کو، لیکن ہر بات ہلکے میں لینے والی نہیں ہوتی. یہ تو ہمارا اور آپ کا ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ علیم الخبیر. بولے ایمان ہے ابھی کوئی ٹائم کم ہے، آواز آئی ہو رہی ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی پنکھا دیکھ رہا ہے، کوئی جھومر دیکھ رہا ہے، کوئی انسانوں کو دیکھ رہا ہے جیسے کوئی 4 آنکھ والا اور 5 پیر والا ہے. بند کر دی، اندر کا چالو کر. آپ صرف توجہ فرمائیں، مائک کی ضرورت کما حقہ نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ پبلک ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا آپ کو لگتا ہے تو آپ نہیں بتا دیں، آپ اور آگے آ جائیں. مقصد یہ ہے کہ آپ آئے ہیں، آپ بولیے رپلائی دیجیے آئے ہیں. تو جب آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں. کیا لے کے جائیں گے؟ شیرینی. آپ کہیں گے کہ حضرت آئے ہیں یہ مائک ڈالے اما تو یہ ایسا دور ہے، سائنٹیفک دور ہے کہ اس دور میں یہ صرف اللہ کے کلام سے نسبت ہے اس مٹھائی کو، اس لیے اس کی عظمت. ورنہ کون ایسا ہے جو مٹھائی نہیں کھاتا جس کو نہیں کوئی ایسا. میں کہتا ہوں آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، بائیں سے دائیں تک کوئی ایک آدمی بھی ایسا، ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہہ دے کہ میں نے ابھی تک مٹھائی دیکھی. نسبت کیا ہے؟ کلام الہی پڑھا جاتا ہے. نسبت ہے. یہ تو آپ لے کے جائیں گے ہی انشاءاللہ، لیکن اس کے علاوہ وہ چیزیں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا جو شاید اب تک آپ کو نہ مل پائی، آج مل جائے. اور جب جاگو جبھی سمجھا، جب سے انسان سمجھ جائے، جب سے اس کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات. اس بات کا ہمارا آپ کا ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ پاک علیم الخبیر ہے، سمیع البصیر ہے، عالم الغیب والشہادہ. وہ سب جانتا ہے، سب جاننے والا. کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، ہر ذرے ذرے کی اسے خبر. بولے ایمان ہے نا؟ بولیے پلیز ٹو ریپلائی. کیری آن. پیچھے والوں لک ایٹ دس. آپ مجھے دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس لیے نہیں دیکھیے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، بلکہ اس لیے دیکھیے کہ میری زبان سے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. صرف مصطفیٰ کی نسبت سے دیکھ لو میرا پاک، مصطفیٰ کی نسبت سے. اللہ پاک
نے صیغہ غائب سے جو اس آیت کی شروعات کی، اس کا ایک خاص اور بنیادی ریزن بتا رہا ہوں۔ جب واقعہ معراج ہو گیا اور حضور معراج سے تشریف لے آئے، تو بعض ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی چلے گئے اور اتنی جلدی آ گئے، اتنی جلدی بھی کوئی جا سکتا ہے اور جا کے آ سکتا ہے۔ سپوز دیٹ فار دا ایگزامپل، ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی نا، آپ نے پڑھی تھی، بہت سارے لوگ تھے۔ جی جی اب میں اگر آپ سے کہوں جیسے مردودی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ہم حضور کی معراج کو جسمانی معراج نہیں تسلیم کرتے، مردودی جماعت، میں تو کھل کے بولتا ہوں، نہیں کوئی وہ بات نہیں ہے، گردن اڑانا ہے اڑا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ موت سے پہلے بھی موت ہے کیا؟ نہیں تو پھر قرآن غلط ہو جائے گا، معاذ اللہ سب کو۔ وہ قرآن تو کہتا ہے ہم تمہاری سانسوں کی ایک ایک گنتی پوری کریں گے۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا گنتی پوری کریں گے تو کون لوگ پائے گا؟ کس میں جائے؟ وہ کہ ہم گنتی نہیں ہونے دیں گے، ایسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اب مردودی جماعت نے انکار کیا، وہ آج کیا چیلے لوگوں نے، اور گرو گھنٹال نے بھی کیا پہلے۔ کس بنیاد پہ؟ کہا یہ جسمانی معراج نہیں ہے، یہ خواب کی معراج، یہ خواب کی معراج۔ میں کہتا ہوں اگر خواب کی بات تھی تو پھر ابو جہل نے شور کیوں مچایا صدیق اکبر کے دروازے پہ جا کر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ حدیث صحیح جامع ترمذی میں آتا ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ خواب کو ماننے میں کوئی مذائقہ ہے؟ خواب ہے، خواب کی دعوت ہے۔ بھائی میں کہوں میں نے نماز مغرب پڑھایا اور مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میں اوپر گیا حجرے میں اور لیٹ گیا، اچانک میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں میں انگلینڈ چلا گیا۔ کہاں گیا؟ انگلینڈ۔ اور انگلینڈ میں براڈ وے ہوٹل میں بیٹھ کر میں نے کافی پی، اور کافی پینے کے بعد پھر واپس آ گیا، خواب سے بیدار ہوا، وضو کیا، عشاء کی جماعت میں شریک ہو گیا۔ اگر میں یہ خواب آپ کو سناؤں تو آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ خواب ہے، دیکھا ہوگا، خواب کو دیکھنے میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہی بات اگر میں آپ سے ریئل میں بولوں کہ جی نہیں، مغرب پڑھانے کے بعد میں واقعی انگلینڈ گیا اور براڈ وے ہوٹل میں بیٹھ کر میں نے کافی پیا اور واپس پھر آیا اور وضو کر کے عشاء کی جماعت میں شریک ہوا، تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا؟ آپ کہیں گے اتنی جلدی کیسے آ سکتے ہیں؟ ارے اتنی جلدی کیسے آئیں گے؟ مانا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایئر لائنس کا دور ہے، ارے آپ کو فلائٹ تو ناگپور سے ملے گی یا بامبے سے ملے گی، اور اتنی دیر میں تو آپ نہ ناگپور جا سکتے ہیں نہ بامبے جا سکتے ہیں، بلکہ اس ٹریفک کے دور میں تو اتنی دیر میں آپ بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن بھی نہیں جا سکتے۔ تو بعض ایسے کافر جنہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ یہ محمد نے جو دعویٰ کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور وہاں سے مالائے اعلیٰ اور ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا کی منزلوں کو طے کرتا ہوا اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں، تو محمد کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ تو یہ جو مکہ کے کفاروں نے پروپیگنڈا کیا، اللہ کو پہلے ہی اس کی خبر تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے کب کہا کہ میں گیا؟ میرے مصطفیٰ نے کب کہا
کہ میں گیا. ارے میں کہتا ہوں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص. مصطفیٰ نے کب کہا کہ میں گیا؟ میں کہتا ہوں میں لے گیا ہوں. اب اگر الزام لگانا ہے اور اعتراض کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ پر نہیں بلکہ میری ذات پہ کرنا. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شب معراج النبی، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب اس میں ایک پوائنٹ اور بتاتا ہوں آپ کو. اسی آیت کے حصے پر سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص، بندے خاص. بندے تو سبھی ہیں، عبد تو سبھی ہیں، مگر کچھ خاص ہوتے ہیں. بے شک. خاص ہے، اور خاص میں بھی کچھ خاصم خاص ہوتے ہیں. کچھ خاصم خاص وہ بھی خاص ہے، جیسا کہ ابھی حافظ ذیشان نے بتایا، آپ نے سنا بھی ہوگا. وہ بھی بندے خاص ہیں جو کہتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب فرماتا ہے قال لم ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. عرض کیا کہ مولا وہ تو کلیم ہے اور یہ حبیب ہے. کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ کہا کلیم اور حبیب میں بہت فرق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلیم اور حبیب میں بہت فرق ہے. کلیم وہ ہے جو دور پر آ کے کہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مولا کہے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. بے شک سبحان اللہ. حبیب وہ ہے کہ ام ہانی کے گھر آرام فرمائے تو جبریل امین کے ذریعے یہ مستعجع فضا سنایا جائے سبحان اللہ. کہ اے حبیب ان اللہ اشتاقا علی لقائک یا رسول اللہ، اے میرے حبیب اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا. اب جب کلیم حبیب کے برابر نہیں ہو سکتے تو بولو دنیا میں کوئی ہے؟ نہیں. بولو کوئی نہیں نا. ابھی کچھ لوگ سر نہیں ہلا رہے، پھر میں سب کا سر ہلا کے رہوں گا، سب کو سر ہلانا پڑے گا. نہیں ہے نا؟ نہیں بے شک نہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ جب آپ ادھر جائیں تو ادھر پڑے گا، اب پیالی سے پیالی ٹکرا دے گئے، ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہو تو معاملہ گڑبڑ ہی نہیں، معاملہ ختم. جب کلیم حبیب کے برابر نہیں تو دنیا میں کیا کائنات میں کوئی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں. بے شک سبحان اللہ. اب میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ کہ شاداب رضا کی بات سن کے آپ لوگ نہیں مانتے، نہ مانو. ارے غریب نواز بھی تو مانتے ہو، بے شک. اور غریب نواز تو سلطان الاولیاء ہے اور ولی قطب ابدال غوث سے بڑا مقام ہے صحابہ. اور وہ صحابہ جو دربار رسالت کے مقبول ہو ان کا کیا کہیں؟ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَنْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کے جیسا آج تک میری آنکھوں نے دیکھا دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اکولا کا مولوی نہیں بولتا، یہ مہاراشٹر کا مفتی نہیں بولتا، یہ حضرت حسان ابن ثابت بول رہے ہیں جن کے لیے خاص ممبر بنوایا گیا مسجد نبوی. اور حضور میرے آقا فرماتے ہیں حسان اس ممبر پر آؤ اور اب میری نعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے لیے حضور ممبر بنوائے اور جن کے لیے خود حضور کہے کہ حسان میری نعت کہو، میری نعت پڑھو، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ. وہ عرض کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَنْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کے جیسا
آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ کے جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من كل عیب، اے آقا آپ ایسے ہیں کہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. انک قد خلقت کما تشاء، حتیٰ کہ جیسا آپ چاہتے ویسا آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا. یہ تو بات صحابہ کی ہو گئی. اب اگر ولیوں کی بات کرتے ہو تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن فناؤك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے بعد سب سے بزرگ و برتر اگر کوئی ذات ہے تو میرے مصطفیٰ ہو آپ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو صحابہ مانے، جس کو اولیاء مانے، جس کو سارے انبیاء مانے، اور یہ دو ٹانگ کا الو نہ مانے، الو کیسے مانے گا؟ الو تو الو ہی ہوتا ہے. الو کیسے مانے گا؟ یہ ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ، ابھی 2 سال قبل، ہاں یہ دوسرا سال گزرا، معراج النبی پر میری ایک کتاب شائع ہوئی تھی، سفر معراج کے لیے رات کا انتخاب کیوں. اس میں سے تھوڑی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سفر کرایا، سیر کرائی. دراصل معراج کا جو سفر ہے، سفر معراج یہ سارا کا سارا سفر محبت ہے. سفر محبت ہے، اور محبت محبوب و محب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رات میں سیر کرائی، اور رات بھی کون سی لی؟ کون سی رات منتخب فرمائی؟ 27، جس میں چاند بھی نہیں. بولو ہے نہیں. کیا مقصد ہے؟ ایک مقصد تو یہ کہ میرا رب اعلان کر رہا ہے کہ میں نے ایسی رات کو اس لیے منتخب فرمایا جس میں چاند نہ ہو. میں اعلان کرنا چاہتا ہوں یہ کہ میرا مصطفیٰ نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، نہ چاند کی چاندنی کا محتاج ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. کل کائنات میرے مصطفیٰ کے ٹکڑوں کی محتاج ہے. بے شک سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک تو یہ وجہ ہو، بہت ساری وجہیں ہیں، میں پوری رات بولتا رہوں گا لیکن آپ پوری رات سن نہیں پائیں گے. پہلے ہی سے الٹیمیٹم آ گیا اور میری تقریر بڑی لمبی ہوتی، میں شروع کر دیتا ہوں ایک بار، تو جب تک میں منوا نہیں لیتا چھوڑتا ہی نہیں. یہ میری عجیب عادت ہے. یہ ایسا نہیں نذرانہ لو جیب میں رکھو چل دو، بھائی آپ مان جاؤ یہی میرا نذرانہ، آپ مان لو بس یہی نذرانہ. لیکن بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانے. ایک تو یہ ریزن ہو گیا، اور دوسرا یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سفر معراج در حقیقت سفر محبت ہے، اور محبت کی باتیں دن میں نہیں بلکہ رات میں ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات محبت کی ہے. باتیں کوئی دن میں کرتا ہے نہیں، رات میں جب سب سو جاتے. محبوب و محب کی ملاقات ہے. آج یار سے ملاقات ہو رہی، اور یہ معراج جسمانی معراج حقیقی ہے، خواب کی بات نہیں ہے. ورنہ اگر خواب کی بات کہو تو خود امام اعظم ہمارے اور آپ کے ہم سب کے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود 100 بار اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 بار خواب. لیکن میرے آقا نے خواب میں تو
بہت ساری بار دیکھا، مگر یہ جو معراج ہے یہ خاص آپ کے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو گئی معراج. ابو لہب بوکھلاتا ہوا حضرت ابو بکر کے دروازے پر صبح صبح آ کر کے کھٹکھٹا. دروازہ کھولا، کیا ہے؟ کہا پتا ہے؟ کہا کیا؟ کہا میں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں آپ سے. کہا پوچھئے. کہا بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے مالائے اعلیٰ اور اللہ کے انوار و تجلیات کا بلا حجاب مشاہدہ کر کے آیا ہوں تو کیا آپ مانیں گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل. کس سے؟ حضرت ابو بکر سے رضی اللہ عنہ. آپ کا پیارا جواب بھی سن لیجیے. کہا یہ کہا کس نے ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ کہا آپ کے نبی کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے سنا، کہا نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو. کیا کہا؟ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. کہا اچھا اگر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو جاؤ اور دیکھو کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے واقعہ معراج کو بخوبی لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں. اچھا یہ بات ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں تو پھر وہ سچ فرما رہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بتا رہے ہیں تو سچ فرما رہے. ابھی اور بوکھلا ہے کیا ہے؟ ابھی تو مسجد گیا بھی نہیں، جا کے دیکھا بھی نہیں، بلا دیکھے ہی تصدیق کر دی کہ وہ سچ فرما رہے. کہا کیوں؟ تم نے تو مسجد میں جا کر دیکھا بھی نہیں، بلا دیکھے ہی تصدیق کیسے کر دی؟ کہا تم تو ایک واقعہ معراج کی تصدیق کی بات کرتے ہو، ہم نے تو مصطفیٰ سے سن کر خدا کے ایک ہونے کی تصدیق کر دی. 360 بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر پالش کر کے چمکا کے سجا کے بند کر کے اس کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے. لیکن جب میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ سب بت جھوٹے ہیں، هو اللہ احد، خدا ایک ہے، تو ہم نے مصطفیٰ کے کہنے سے خدا کو ایک مان لیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا اس نے خدا کو دیکھا. اور سنو، کہا تم ایک واقعہ معراج کی بات کرتے ہو، ایک کالے غلاف والا گھر جسے میرے آقا نے فرما دیا میرے صحابہ یہ کعبہ ہے. ایک صحابہ پکار اٹھے یا رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. ایک کتاب جس کو حضور نے فرما دیا یہ قرآن ہے، خدا کا کلام ہے. ایک صحابہ پکار اٹھے یا رسول اللہ قرآن ہے، خدا کا کلام. بے شک سبحان اللہ. کہا قبر میں جائیں گے. سب نے کہا یا رسول اللہ قبر سے اٹھیں گے. یا رسول اللہ قبر سے اٹھیں گے. محشر بپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. نہ کسی نے خدا کے ایک ہونے کو دیکھا، نہ کسی نے کعبے کو تصدیق ہوتے دیکھا، نہ کسی نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، نہ کسی نے جنت و دوزخ کو دیکھا، نہ کسی نے حساب و کتاب کو دیکھا. صرف مصطفیٰ کے کہنے سے بے شک سبحان اللہ. صرف مصطفیٰ کے کہنے سے مان لیا ہے، مان رہے ہیں اور انشاءاللہ دے رہے ہیں. بے شک. جسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے. کیا بات ہے. انہیں جانا وہ کافی ہے ہمارے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے یہ قیامت. اگر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.